کا جگرا کیا ہے، حسین ابن علی کی جرت کیا ہے، حسین ابن علی کی سخاوت کیا ہے، اپنے ہاتھوں سے اپنے 7 بھائیوں کے لاشیں اٹھائے، اپنے ہاتھوں سے 7 کے لاشیں اٹھا کر ایک ترتیب میں رکھے. ابو بکر بن حسن بن علی، بشر بن حسن بن علی، عبداللہ بن حسن بن علی، عمر بن حسن بن علی، قاسم بن حسن بن علی، 5 سگے بھتیجوں کی لاشیں اپنے ہاتھوں سے اٹھا کر ترتیب میں رکھی. حضرت عون، حضرت محمد سگے بھانجے ہیں، اور سگے بھانجوں کی لاشیں امام نے اپنے ہاتھوں سے اٹھا کر ایک ترتیب میں رکھی، اور انہی ہاتھوں نے 6 مہینے کے لیے اصغر کو بھی سنبھالا. دوستان گرامی ذرا توجہ سے سننا ہے. لوگ کہتے ہیں کربلا میں ایسا کیا ہو گیا کہ صدیاں بیتی ہیں ابھی غم ختم نہیں ہوا. صدیاں بیت گئی ہے، یوں لگتا ہے کہ یہ ظلم اس دھرتی پر کل کل ہوا ہے. اصل یار وہ امتحان ہوا ہی اتنا بڑا ہے کیونکہ بندہ کون ہے؟ نبی کے کندھوں پہ سواری کرنے والا. بندہ کون ہے؟ مصطفیٰ جسے اپنی جان کہتے ہیں، مصطفیٰ جسے اپنا بیٹا کہتے ہیں، جنتی جوانوں کا سردار ہے. کئی لوگ کہتے ہیں کہ جناب والا بندے تو اور بھی شہید ہوئے. جناب ایسا ہوتا ہے یہاں ایک واقعے میں 250-250 مزدور ہلاک ہو جاتے ہیں، شہید ہو جاتے ہیں، ان کی نیوز تک ٹکٹ تک نہیں چلتی، اور محترمہ کی پاؤں میں موچ آنے پر 2 گھنٹے نہیں 2 دن ٹی وی چینل بریکنگ نیوز دے رہے ہیں. کیوں؟ کیونکہ ملک کے سب سے بڑے چور کی بیٹی ہے، اس لیے اس کے لیے یہ خبریں چلتی ہیں. یار چلو دنیا کے عہدے میں وہ ایک بڑا بندہ ہے، اس کی بیٹی ہے، لہذا خبر بھی تو بڑی ہے. اور جب ایک کسی سیاسی لیڈر کی بیٹی کے پاؤں میں موچ آئے، وہ لوگوں کے لیے بڑی اٹریکٹ کرنے والی اور ان کو ہلانے والی ہے، تو ذرا خود بتا جو والی کائنات ہے، جو مالک کائنات ہے، جو باعث تخلیق کائنات ہے، ارے جس ذات کو وہ اپنی جان کہتے ہیں، اپنا جگر کہتے ہیں، اپنی آنکھ کا تارا کہتے ہیں، اپنے دل کا چین کہتے ہیں، انہیں اس بے دردی کے ساتھ میدان کربلا میں انہیں اور ان کے ساتھیوں کو شہید کیا گیا. تو تیرا کیا خیال ہے وہ جس وزیر اعظم کی بیٹی پہ کوئی سختی آئے صرف اس ملک میں احتجاج ہوتا ہے نا؟ کیا کبھی ایسا ہوا کہ پاکستان کے وزیر اعظم کے پتر کو تکلیف ہو یہاں کے علاوہ باہر انڈیا میں بھی درد پہنچے؟ نہیں پہنچتا. کہتے ہیں یار یہ ان کا مسئلہ ہے. تجھے پتا ہے کہ یہ پوری دنیا میں حسین کے نام کا درد کیوں ہے؟ کیونکہ یہ ساری دنیا میں حکومت حسین اور حسین کے بابا کی. میدان کربلا میں حسین ابن علی نے یہ جتنی بھی لاشیں اٹھائیں بڑے صبر کے ساتھ، بڑے تحمل کے ساتھ انہیں ترتیب میں رکھا. لیکن چشم فلک یہ دیکھ کر حیران ہے، جنت میں حوریں دم بخود ہیں، ملائکہ حیرت زدہ ہیں، پورے قدسی حاملین عرش تک حیران اور ششدر ہے. اب کہ جو حسین نے لاش اٹھائی ہے، حسین کی کمر جھک گئی ہے. معلوم ہے یہ لاش کس کی تھی؟ حسین کے جوان پتر علی اکبر کی لاش ہے. کیا رنگ ہے، کیا نظارہ ہے. بیٹا خود اجازت مانگتا ہے مجھے روانہ کیجئے. ہو بہو یہ تصویر مصطفیٰ ہیں. میرے آقا حسین فرماتے ہیں، حسین عالم حسین علی وقار فرماتے ہیں علی اکبر رک جاؤ لال لال میرے لاڈلے رک جاؤ، میرے بعد تم نے میدان میں آ جانا ہے. ارے حسین علی اکبر یہ تجھ پہ وار کریں گے، تجھے شہید کر کے یہ نیچے گرائیں گے، مجھ سے یہ دیکھا نہ جائے گا کیونکہ تیری صورت میں مجھے اپنے نانے کی تصویر نظر آتی ہے. حضرت علی اکبر عرض کرتے ہیں بابا جہاں میرے باقی چچا بھی چلے گئے، میرے بھائی بھی چلے گئے، میرے دیگر رشتہ دار بھی چلے گئے، محمد عربی کے یار بھی چلے گئے، میں چاہتا ہوں کہ میں بھی اپنی پیاس کو ساقی کوثر کے ہاتھوں سے کوثر کا جام پی کر کے بجھاؤں. چنانچہ حضرت علی اکبر میدان جنگ میں گئے، داد شجاعت دیتے ہوئے آپ شہید ہونے لگے، گھوڑے سے گرنے لگے. آپ نے آواز لگائی یا بتا او پیارے بابا مجھے سنبھالو، اپنے لال کو سنبھالو. آپ علی اکبر گھوڑے سے نیچے گرنے لگا ہے. حضرت امام حسین علیہ السلام دوڑے دوڑے آگے بڑھے کہ اپنے بیٹے کو اٹھائیں، بیٹے کو سنبھالیں.
جناب حضرت علی اکبر گھوڑے سے گرنے لگے، ادھر جناب امام علی مقام بھی میدان کارزار کی طرف دوڑ پڑے۔ مل کر غریبوں، گویا وہ کہہ رہے ہوں کہ مل کر غریبوں بے کسو تنہا سے جائیو، آئے ضعیف باپ دنیا سے جائیو، مجھ کو غریب دشت کربلا کہہ کر پھر پکار، ایک بار یا شہ دو ذرا کہہ کر پھر پکار، اے شیر سید الشہداء کہہ کر پھر پکار، صدقے ہو باپ یا ابتا کہہ کر پھر پکار، دوڑے یہ بات کہہ کر سلطان بحر پر، بیٹے کی لاش باپ نے دیکھی لہو میں تر، اٹھا جو دل میں درد تو خم ہو گئی کمر، دیکھا جو زخم منہ کے قریب آ گیا جگر، دنیا سے انتقال ہوا نور عین کا، ہنگامے ظہر تھا کہ لٹ گیا گھر حسین کا۔